به ومن تبعهم اجمعین۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن مجید سے اپنے سینے کو منور کیا۔ مدرسہ انتظامیہ اور ان بچوں کے والدین سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ دنیا میں بہت کچھ تبدیل ہوا لیکن قرآن اپنی جگہ پر قائم ہے، اور قیامت آ سکتی ہے، قرآن مجید کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید پرانی کتاب ہونے کی وجہ سے آج کے جدید دور میں قابل عمل نہ رہی ہو۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کے سوٹ بڑے سلوا لیے جاتے ہیں۔ چھوٹا ہوندے لا جڑا سوٹ ہوئے وہ جوانی تو بعد پورا نہیں ہوندا، لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر نظر آنے والی یہ جو اس کی کھال ہے اس کے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ساتھ ساتھ بڑی ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت بھی انسان اس کو اٹھا کر دیکھنا چاہے تو یہ اٹھ جاتی ہے۔ ظاہری طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ساتھ ساتھ یہ سکن بڑی ہونے کے بعد اٹھانے سے اٹھ کر بتاتی ہے کہ ابھی بھی مجھ میں گنجائش موجود ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نازل کیا۔ بڑے بڑے زمانے، بڑے بڑے دور، بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے دنیا کے رہنے سہنے کے طریقے بدلے، لیکن قرآن مجید نہ صرف یہ کہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بلکہ اگر دنیا اور بھی آگے جائے تو اس میں گنجائش پھر بھی موجود ہے۔ بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں لگیں، سمجھنے اور سمجھانے میں لگیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین ہو، لیکن ہم نے اس کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا اس راستے کو سوائے بے چینی کے اور کوئی راستہ کہا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کے ساتھ ہم نے کیسا تعلق رکھا اور قرآن مجید کے علاوہ پڑھی پڑھائی جانے والی کتابوں کے ساتھ ہم نے کیسا تعلق رکھا، ایک لمحے کے لیے اگر آپ اسے سوچ لیں تو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا تعلق قرآن مجید کو ادب کروں تو کیا ہے اور قرآن مجید پر عمل کروں تو کیا ہے۔ ادب قرآن مجید کا ہم نے سب سے زیادہ کیا ہے۔ ان پڑھ اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن مجید کو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ ایک دیں جڑا بندہ مدرسے نہ گیا ہوئے انہوں اس گل دا پتہ ہوندا ہے بھی یہ دھیاں نو جس ویلے گھروں رخصت کرنا ہے تے سر دے اوتے قرآن دی چھاں کرنی ہے۔ یہ میں نہیں سمجھ آئی بھی جس ویلے دھیاں گھروں ٹردیاں نے اس ویلے سر تے قرآن دی چھاں ہوندی ہے، جس ویلے ساورے گھر ویندیاں تے موڑ دروازے پہلے تیل کی کردے نو تیل چو چھڑیں دین، اس تو بعد انہوں آدھیں جی ہون گھر آ جاؤ۔ ایک گھروں ٹری آئی تے مسلمانہ دی دھی آئی، جس سے اگلے گھر بڑی ہے اس سے انہیں دروازہ گھیو یا تیل اس دا چراغ جلا کے یا اس نو پیریں رڑا کے دسیا ہے بھی ٹوری تے مسلمانہ دے گھروں آؤں۔ اگوں جڑے رسماں پہیاں ہوندیاں نے دا مطلب ہے بھی تھوڑا جا فرق آ گیا ہے، سخت جملہ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید سے محبت تو ہر مسلمان کرتا ہے، اس کے اظہار کے طریقے بھی بڑے نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن اگر پیچھے گھوم کے دیکھیں تو اس کا نتیجہ بھی آنکھوں کے سامنے ہے
جب کبھی بچے کے انگریزی میں نمبر اچھے نہیں آئے تو ماسٹر بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے، ماں بھی ناراض ہے۔ سائنس میں نمبر اچھے نہیں آئے، استاد بھی ناراض ہے، خاندان بھی ناراض ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن کے مضمون میں، اسلامیات کے مضمون میں فیل ہو جائے، نہ ماسٹر کے چہرے پہ بل آتا ہے، نہ استاد ناراض ہوتا ہے، نہ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، نہ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے معصوم بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، میری ریاضی ضروری ہے، میری سائنس ضروری ہے، میری انگریزی ضروری ہے۔ اگر قرآن اہم ہوتا تو فیل ہونے پر کوئی تو ناراض ہوتا۔ اگر کوئی بھی ناراض نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، بس یہ چوم کر اونچی جگہ پہ رکھنے میں باقی کتابوں سے اعلیٰ ہے، ورنہ ضروری ہے تو سائنس ہے، ضروری ہے تو ریاضی ہے، ضروری ہے تو انگریزی ہے۔ اب بچے کو ان ترجیحات سے گزارتے گزارتے جب عملی زندگی میں اس نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ جس نے انگریزی اچھی بولی، میرا ابا بھی اس کا قدر کرتا ہے، میری اماں بھی اس کی قدر کرتی ہے، اور مجھے بھی کہا جاتا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھو اور اس سے سیکھو۔ لیکن قرآن پڑھنے والے کو اگر میں کہوں کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں تو ماں بھی کہتی ہے مولویاں دے بوجھے ویلے او دن اس پاسے نہ ٹور پویں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جب ان کے بیٹے کالج سے، یونیورسٹی سے تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے، یا ان کو شوق ہوا کہ ہم نے عالم کورس کرنا ہے، تو گھر سے ماں باپ نے ہی ان کو سپورٹ نہیں کیا اور کہا کہ بیٹا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کوئی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، پائلٹ بنائے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو اچھا مسلمان بنائے۔ اچھا مسلمان ہوگا، اس کے بعد پھر ڈاکٹر ہوگا، تو اس کا حسن یہی ہے، ورنہ صرف ڈاکٹر ہوگا تو وہ ہم سے اچھے پہلے ہی امریکہ میں موجود ہیں، صرف انجینئر ہوگا تو وہ ہم سے اچھے پہلے ہی دنیا میں موجود ہیں۔ ضرورت ڈاکٹروں اور انجینئروں سے زیادہ اس بات کی ہے کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر بھی ہو، کوئی مسلمان انجینئر بھی ہو، کوئی مسلمان سائنسدان بھی ہو، کوئی ایسا مسلمان بھی ہو جس کے کردار سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو آتی ہو۔ اگر آپ مدرسہ میں 8 سالہ 10 سالہ کورس نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم پھر بھی یہ تو ضروری ہے کہ پتہ تو چلے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ قرآن مجید سے دوری وجہ ہے تباہی کی، قرآن مجید سے دوری وجہ ہے بربادی کی۔ اور اگر قرآن مجید کا حافظ کوئی بن جائے، حافظہ کوئی بیٹی بن جائے، تو ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھ لے۔ 4 سالہ 6 سالہ 8 سالہ کورس نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، صرف 3 سے 4 مہینے میں قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھ لے، مختصر تفسیر ضرور پڑھ لے، تاکہ قرآن مجید اس کو رہنمائی کرے، اس نے امور خانہ داری کو انجام کیسے دینا ہے۔ اور اگر بیٹا قرآن سمجھ لے تو اس کو پتہ ہو کہ میں نے دکان پہ بیٹھنا ہے تو دکانداری کو سر انجام کیسے دینا ہے۔ ایک آج کے دور میں بڑی آسان مثال بنی ہوئی ہے نا، کہتے ہیں ایک بیٹا ہائی تے وہ اپنی والدہ واسطے ہر مہینے نوکری لگ گئی چنگی ہی، ہر مہینے اپنی والدہ واسطے 50,000 لاکھ روپئے دا چیک بھیجیندا ہے۔ وہ والدہ نے جس لے جا کے دیونا وہ خط تے وہ آکھے واہ ماشاءاللہ میرے پتر مینوں یاد کیتا، خط گلیا، وہ جناب انہوں چوم کے تے اتے الماری دے وچ رکھ دے۔ اگلے مہینے موڑ خط آیا تو اس آکھے ماشاءاللہ میرے پتر خط گلیا، وہ چیک 50,000 دا لاکھ روپئے دا چوم کے تے الماری دے اتے رکھ دے۔ 6 مہینے بعد بیٹا آیا، اس آکھے جی اماں اوراں دا کیا حال ہے؟ انہاں آکھے تیری ماں پچھلے مہینے مر گئی ہے۔ انہاں آکھے جی وجہ کی بنی ہے؟ اماں اوراں نوں کی بنیا ہے؟ انہاں آکھے جی اماں اوری بھوک تے دوائیاں نہ ہون دی وجہ تو فوت ہو گئے۔ انہاں آکھے میں تو ہر مہینے 50,000 گلیندا رہا، ہر مہینے لاکھ روپئے دا چیک گلیندا رہا، اے اماں اوری دوائی نہ ہون دی وجہ تو، روٹی نہ ہون دی وجہ تو کیوں فوت ہو گئے؟ جس لے انہاں الماری دی تلاشی لئی تے پتہ لگا اماں اوری چوم چوم کے چیک نو اتے رکھ دے رہن، پتہ ہی کوئی نہیں بھی اس خط دا تے چیک دا کوئی فرق بھی ہوندا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس چیک نو اگر بینک وچ بھیج کے کیش کرا لویے تے 50,000 لاکھ روپیہ مل سکدا ہے۔
موت تا برحق ہے، لیکن جیڑی نا سمجھی دی وجہ تو موت ہوئے بھوک اور پیاس دے نال تے چیک الماری دے وچ پئے ہوئے نظر آمدے پئے ہومن، اس موت نالوں وڈا دکھ ہور کسے موت دا ہو سکدا ہے؟ بندہ ویدہ پہ ہے کہ اے چیک پائن، لیکن نا سمجھی دی وجہ تو، کم علمی دی وجہ تو دوائی دا انتظام نہ ہو سکیا، روٹی دا انتظام نہ ہو سکیا، بھوک اور پیاس دے نال دنیا تو خاتمہ ہو گیا ہے۔ اگر اس اماں دے اتے افسوس ہے تے دنیا دے وچ اس نالوں وڈا افسوس تواڈے سارے بندیاں دے اتے، شور کوٹ تے جنگ تے پاکستان دے لوگاں دے اتے ہے۔ اگر ایک بندہ 50,000 دا چیک کیش نہ کروا کے اپنی سہولت پیدا نہ کرے تو انہوں بندے افسوس نال ویکھ دین۔ ساڈے دنیا تے آخرت دے آسانی دے حل اللہ نے اپنے قرآن وچ رکھن، چوکھے بندے جڑے سمجھ کے حل کر کے تے آسانیاں پیدا کیتی بیٹھے۔ وہ خط والا تو 50,000 کا معاملہ تھا، یہ قرآن والا تو 2 جہانوں کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس میں قرآن مجید سمجھ نہ آنے کی وجہ سے مزید مسئلے کیا پیدا ہوئے؟ مزید مسئلے یہ پیدا ہوئے کہ قرآن مجید کی بات کسی عالم نے آپ کو بتائی، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عالم کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ مخالف سم سے پروپیگنڈا کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کی بات ہے، اس نے کہا یہ مولوی کی بنائی ہوئی بات ہے۔ آپ نے بھی سمجھا کہ مولوی کی بات ہے، قرآن کی بات نہیں۔ آپ نے مولوی کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے مولوی کی نہیں، آپ نے قرآن مجید کی آیت کی مخالفت کر دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ روزانہ باتیں کی جاتی ہیں، کم بچے خوشحال گھرانہ، اور مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کیسے؟ مسلسل یہ کہا جاتا ہے آبادی زیادہ ہوگی تو وسائل کم ہو جائیں گے، اور مولوی پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب مولوی کہتا ہے بچے زیادہ ہوں گے تو رزق دینے والا رب ہے، بچے زیادہ ہوں گے تو پالنے والا رب ہے۔ یہ مولوی کی بنائی ہوئی بات ہے، مولوی غلط کہتا ہے، مولوی جھوٹ کہتا ہے۔ بھائی آپ اس سارے پروپیگنڈے کا شکار ہونے سے پہلے قرآن مجید کو تو کھول کے دیکھیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ قرآن کہتا ہے اپنی اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ کھائیں گے کہاں سے، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن مجید کے قوم قریب نہیں ہے تو پروپیگنڈے کے شکار ہو گئی اور قرآن مجید کی باتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام قائم ہونے پر چور کے لیے جو سزا بیان کی، قرآن کہتا ہے غیر شادی شدہ زنا کرے تو قرآن نے اس کی سزا کو بیان کیا ہے، شادی شدہ سے جرم ہو جائے تو قرآن نے اس کی سزا کو بیان کیا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ہمارے مسلمان بیٹیاں بیٹے بھائی بہنیں جن کو قرآن مجید کے قریب جانے کا موقع نہیں ملتا، کالجز یونیورسٹیز سے بہترین ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہے اللہ کی بتلائی گئی سزاؤں کو کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، وحشیانہ سزائیں ہیں۔ اور وحشیانہ سزائیں کہتے اللہ کی سزاؤں کو ہیں اور نام مولویوں کا لیتے ہیں، اور وحشیانہ سزاؤں کی بات کرتے ہوئے بدبخت لعین بے ایمان یہ بھی نہیں سوچتے کہ جتنی بڑی بات تم نے کہہ دی ہے، حدود اللہ کو تو محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے نافذ کیا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نافذ ہونے والی سزا اور قرآن مجید میں آیات کریمہ سے ثابت ہونے والا وہ قانون کوئی مسلمان اس کو ہلکی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو سوچنا چاہیے کہ اپنا ایمان بھی باقی رہا یا نہیں رہا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے دوری ہے اس لیے پتہ کچھ نہیں۔ یہ فتنوں کے دور میں، اندھیری کالی رات میں یہ نظر آنے والے مدرسے روشنی کے جزیرے ہیں۔ ان فتنوں کے زمانوں میں جنہوں نے قرآن و سنت کے علوم کا بیڑا تھام لیا،
اس فتنے کے زمانے میں جو لوگوں کو قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہندوستان ہم پہ کب سے حملہ آور ہو جاتا اگر ہماری پاکستانی فوج بارڈر پر نہ ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں ڈاکوں اور چوروں کا راج ہوتا اگر ہمارے علاقے کی پولیس اور ایجنسیاں بہتر کام نہ کرتی۔ آؤ اللہ کے رسول کا فرمان سنو، پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا میں بد اعمالیوں کی وجہ سے جب اللہ کے عذاب دینے والے فرشتے زمین کے قریب پہنچتے تو ان کے واپس جانے کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی جب مدرسوں میں معصوم زبانیں اللہ کا قرآن پڑھتی۔ ایس ایچ او اچھا ہو تو ڈاکوؤں سے بچ جاتے ہو، آرمی اچھی ہو تو دشمن ملک سے بچ جاتے ہو، معصوم زبان قرآن پڑھتی ہے تو اللہ کے عذاب والے فرشتوں سے بچ جاتے ہو، اور یہاں سے بچانا اس معصوم زبان کی برکت ہے، ورنہ رب کا عذاب آ جائے تو توپ خانے نہیں بچا سکتے۔ تو جس طرح ہم دشمن ملک کے سامنے کھڑی ہونے والی آرمی کی قدر کرتے ہیں، ہر سپاہی کی قدر کرتے ہیں، ہر فوجی کی قدر کرتے ہیں، رب کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ یہ قرآن پڑھنے والی زبانیں ہیں، ان قرآن کے حافظوں کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ پہلا مرحلہ تو یہیں پہ مکمل کریں، یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں پہلے سے ہوں تو پھر بھی ارادہ لکھوائیں، نہ ہوں تو ضرور لکھوائیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹی دے، یا پہلے سے ہے بھتیجا بھتیجی نواسا نواسی، میں اپنے خاندان میں کم از کم ایک بیٹی بیٹے کو، نہ ہو تو دوست کے بیٹے بیٹی کو قرآن مجید کے علم سیکھنے کے لیے ضرور مدرسہ کی طرف روانہ کروں گا، ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ارادے کو قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جب بچہ حفظ کرنے والا سکول میں جاتا ہے تو وہ زیادہ اچھے نمبر لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ حفظ کرنے والا بچہ سکول میں جائے، وہ تھوڑے دن پڑھ کے اچھی پوزیشن لے لیتا ہے، تو استاد کہتے ہیں جی ماشاءاللہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ بلکہ حضرت آپ کو اس کا زیادہ اندازہ ہوگا، جب بچے جامعہ عثمانیہ سے پڑھ کے جاتے ہیں تو آپ کو اکثر وہ ملتے ہوں گے کہ استاد جی میری کلاس میں پوزیشن آئی ہے، حالانکہ دوسرے بچے سکول میں پہلے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بعد میں جا کے آگے نکل جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی حافظ جو ہویا تے حافظ دی تا بڑی سینہ کشادہ ہوندہ ہے، اللہ دی رحمت تے برکت ہوندی ہے۔ تو مجھے بتائیں جو حافظ سکول میں تھوڑا پڑھ کے آگے نکل جاتا ہے، یہ مسجدوں میں جو امام ہوتے ہیں یہ بھی حافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو کیا یہ دوسرے لوگوں سے بہتر کمپیوٹر کا ڈپلومہ کر کے بازار میں بیٹھ جائیں تو دوسروں سے اچھا کما سکتے ہیں یا نہیں کما سکتے؟ اگر حافظ بچہ 8ویں میں اچھے نمبر لے سکتا ہے تو وہ حافظ جو امام مسجد ہے وہ اگر کمپیوٹر کا ڈپلومہ کرے، وہ کوئی بازار میں بیٹھ کے چھوٹی موٹی تجارت کرے تو اس میں بھی اللہ کی برکت ہے، وہ دوسروں سے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن وہ تھوڑا بہت وقت بازار میں دیتا ہے، زیادہ وقت مسجد میں دیتا ہے، عید پہ پرانے کپڑوں میں پہنتا ہے، اپنے بچوں کو پرانے کپڑے پہناتا ہے اور مسجد کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اپنی ساری خوشیوں کو قربان کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ کوئی بات نہیں، میں چاہوں تو اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں بہتر ڈپلومے کر کے زیادہ پیسے کما سکتا ہوں، لیکن چند ہزار پر میں اس لیے کھڑا ہوں کہ قیامت کے دن یہ مسجد کی عبادت میرے لیے ذریعہ آخرت بن جائے، اسی لیے کھڑا ہوتا ہے وہ۔ چلو اس کا تو جذبہ یہ ہے، یہ جڑے وسے وچ ہور مسلمان ودن انہاں دا جذبہ ہی ہوندا بھی شاءاللہ اے حضرت ابو ذر غفاری دی سنت تے عمل کرے۔ وہ تو اپنے جذبے میں اپنی جگہ پر قائم ہے اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس نے قناعت پسند بنا لیا اور تقوی کے ساتھ اپنا سفر مکمل کر رہا ہے۔ آپ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے یا نہیں آتی؟ آج کل لوگ آتے ہیں جی ملک دا بیڑا غرق تاں ہویا بھی جڑے سب تو وڈے اس ملک دا دشمن ہیں نا، وہ آتے ہیں جی سرکاری ملازم ہیں۔ بھئی سرکاری ملازم کیوں ہیں؟ وہ آتے ہیں جناب جتنے سرکاری ملازم ہیں کوئی بندہ دلوں ہو کے ڈیوٹی کردہ ہی نہیں، جتھے 5 بندے نے ضرورت ہوئے اتھے 50 بندہ برتی ہویا پہ تے ڈیوٹی تے بھی نہیں جانا اور تنخواہ بھی پوری وصول کرنی ہے تے پینشن 75 ارب روپیہ تقریباً ماہانہ
پینشن بندی ہے جیڑی ساڈے ایتھے بزرگاں نوں تے مرد و خواتین نوں جا رہی ہے، بابے ہوری فوت ہو جاون تے پیچھے بیوہ نوں ملدی ہے، بیوہ فوت ہو جاوے تے غیر شادی شدہ بیٹی نوں ملدی ہے۔ یہ سارا کروڑاں تے ارباں روپیہ خرچ ہوندا پیا ہے، اور شکوہ ہر بندے دی زبان دے اوتے ہے بھی سرکاری ملازم ڈیوٹی اچھے طریقے نال کر دے نہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا تواڈے سارے ملک وچ نظر پھرا کے ویکھو، سردی ہووے گرمی ہووے، صبح ہووے شام ہووے، می ہووے ہنیری ہووے، بغیر فنگر پرنٹ دی حاضری تو، بغیر کسی چیکر دے ڈر تو، اگر بر وقت 12 مہینے سردی گرمی برابر کوئی ایک بندہ پوری ڈیوٹی کردہ پیا تو یا مسجد دا مؤذن کردہ پیا یا مسجد دا امام کردہ پیا، کردے پیا نہیں یا کوئی نہیں کردے پیا؟ آج تائیں میں نہیں ویکھیا کہ کوئی بندہ آکھے جی 3 گھنٹے ہو گئے جنازہ لائے کے بیٹھے ہیں پڑھاون والے کوئی نہیں، امام موجود ہے، نکاح دا موقع ہوئے تو جناب نکاح خاں موجود ہے، نماز دا ٹائم ہوئے تسی پٹرول پمپ دی مسجد تے رکو، موٹر وے دی مسجد تے رکو، دیہات دی مسجد ہوئے، شہر دی مسجد ہوئے، 1:15 بجے دا ٹائم ہے تے 1 بجے تے 16 منٹ کدی نہیں ہوندے، فوجی ٹائم ہے، اے جناب امام صاحب مسلح تے پہنچ جاندیں، سردیاں ہوندیاں تے جناب اذانہ دیاں آوازاں، اے جینتا اذانہ کوئی نہیں دیندے، اے دیون والے اذانہ تا مسجد دے مؤذن ہوندیں۔ دنیا میں لوگ ان کی قدر جانے نہ جانے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سامنے لائیں گے تو لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں جو ایسی عظمت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں اذان دیتے تھے، اور دیکھنے والے لوگ سمجھیں گے شاید مؤذن نہیں اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے معاشرے میں ان کرداروں کو اگر عزت دینا شروع کر دیں تو انقلاب برپا ہو جائے۔ ہم اپنے معاشرے میں چوروں کو عزت دیتے ہیں، لٹیروں کو عزت دیتے ہیں، بے ایمانوں کو عزت دیتے ہیں۔ اس کی مجموعی طور پر بڑی پکچر دیکھنی ہو تو الیکشن دیکھ لیں، شریف بندہ الیکشن تے کھلو جاوے تو کو بڑھنا تو کو بڑھنا، اچھا دوے بندہ دسیندہ ہے بے فلانے بندے ہر عیب ہے ہر برائی ہے، آدھن جی انہاں بان جاونا ہے، کیوں؟ انہاں دیاں بھائی بڑیاں زمینیں ہیں، انہاں دے بڑے رقبے ہیں، بھائی اس میں تو یہ برائی ہے یہ برائی ہے، نہیں موڑ بھی بھائی انہاں دی تو ویکھیا نہیں جس لے فلانے موقع تے ساڑھے گھر آئیں تے تقریباً 6 کروڑ دیاں تا گڈیاں نال نہیں ودے ہیں، انہاں دے تے جناب مظاہرے تے فلانے تے فلانے تے فلانے۔ اس وقت ہم خود اس بات کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ عالم تو عالم رہ گیا، اپنے ہی معاشرے میں رہنے والے شریف بندے کی ہم عزت نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر ہم توقع کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اندر اسمبلیوں میں جا کے حضور کی ختم نبوت پہ بات کریں، توقع ان سے یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اسمبلیوں میں جا کے قرآن کے نظام کو نافذ کر دیں۔ جیڑا اسمبلی دے وچ گیا ہے تے ایتھے لوگاں دیاں زمیناں تے قبضے کر کے پہنچ گیا ہے، جیڑا بندہ ایتھے جناب علاقے دے وچ اپنی دینی سیاسی سماجی ساری شہرت تو انہوں وکھا کے پہنچ گیا ہے تے اسمبلی دے وچ جاون تو بعد تو وہ امیر المومنین بن جائے گا نا۔ اللہ کا شکر ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، آپ کا یہ بھائی آپ کی دعاؤں سے اسمبلی میں پہنچا۔ آپ نے دیکھا ہوگا 371 کے ایوان میں مدرسے سے نکلنے والے اس طالب العلم پر 371 کے ایوان میں قرآن و سنت کے علوم پڑھانے والے اساتذہ کرام کے جوتے سیدھے کرنے کی برکت سے 371 کے ایوان میں جہاں پر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے خاندانوں اور پارٹیوں والے موجود ہوتے ہیں، جب بھی حضور کی ختم نبوت کی بات آئی یہ مدرسے کا خادم بول رہا تھا، جب بھی قرآن مجید کی بات آئی یہ مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والا بول رہا تھا، جب بھی حضور کی صحابہ اہل بیت کی عزت کی بات آئی یہ مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھنے والا بول رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے کہا آپ کے سامنے امریکہ نہیں، آپ کے سامنے یورپ نہیں۔ میں نے کہا یورپ اور امریکہ کا خوف یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسے کی چٹائی پر ایک ہی بات بتائی جاتی ہے، یا وہ اللہ کی بات ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔
اس میں موقعوں کے انتظار نہیں کیے جاتے. مدرسوں سے ملنے والا درس یہ کہتا ہے کہ اگر حالات کو دیکھ کر بولنا ہے تو پھر نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کاہے کے لیے تھی؟ حالات برابر آنے پر، ذاتی مفادات کے آنے پر اگر بات کرنی ہے تو مکہ کا 13 سالہ دور کس لیے تھا؟ گزشتہ سال سرکاری سطح پر فرانس میں میرے نبی کے خاکے شائع کیے گئے. اسمبلی کے اندر ناموس رسالت پر فرانس کی طرف سے کی جانے والی گستاخی اور ان کی اس ناپاک حرکت پر جب ہم نے آواز اٹھائی تو کہنے والوں نے کہا مولانا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ حضور کی عزت کی بات کرنے پر یورپی یونین ہم سے ناراض ہو گئی تو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو جائے گی. اور میں نے کہا ظالموں مجھے بتاؤ تو صحیح، مصطفیٰ کی عزت پہ پیرا دے کے بھی کسی پہ فاقہ آ سکتا ہے؟ جس نبی یہ محترم کے نام پر ملک بنائے تم کہتے ہو ٹیکسٹائل بند ہو جائے گی. رب کے لاڈلے سے غداری کر کے رب بادل نہ برسائے تو کدھر جاؤ گے؟ کہتے ہو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل بند ہو جائے گی. محبوب آقا سے غداری کر کے گندم زمین اگانا چھوڑ دے تو کدھر جاؤ گے؟ مصطفیٰ کے نام پر ملک ملا، حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم نے شیخو پورا کے بڑے اجتماع میں کہا عمران خان نبی کی عزت کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، 100 روپے کی روٹی بھی قوم کھا لے گی، تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد ڈٹنے کا نتیجہ نہیں دکھایا گیا. نتیجہ یہ دکھایا 26 لوگ عشاق مصطفیٰ رحمت للعالمین مسجد سے نکلے، گولیوں کا نشانہ بنا دیے گئے. 1 سال کے بعد جیب سے خط نکال کے کہتے ہو مجھے امریکہ نے دھمکی دی، میری حکومت کو امریکہ نے گرایا، میں امریکہ کے مقابل کھڑا ہوں، یورپی یونین کے مقابل کھڑا ہوں. پاکستان کے مسلمان پوچھتے ہیں جب تاجدار مدینہ کی بات آئی ریاست مدینہ کے حکمران خاموش کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے تم نے ذات پر فوقیت پاک پیغمبر کو نہیں دی ہے. ہم کل بھی مصطفیٰ کے روضے کے ساتھ تھے، ہم آج بھی مصطفیٰ کے روضے کے ساتھ ہیں. مت بتاؤ ہمیں امریکہ ساڑھے نال ود کوئی امریکہ نہ لڑے آوے تے بیٹھتے آوے. ہمیں بتاتے ہو امریکہ کیا ہے؟ امریکہ سے پوچھو ہم کون ہیں. یہ اپنے ان بتاؤ یہ ٹٹو ٹیروں کو امریکہ کیا ہے. امریکہ سے پوچھو ملا عمر کون ہے. یہ تیرے ودے حسن جنہاں کدی غلیل نہیں پھدی، اساں وہ لوگ ہیں جنہاں انہاں دے ہیلی کاپٹراں دے نال پینگا پا چھوڑیا. پائیاں کوئی نہیں پائیاں. یہ ہمیں امریکہ نہ بتاؤ. لوگوں کے لیے بڑی طاقت ہوگا. 20 سال پہلے جب امریکہ افغانستان پر آیا لوگوں نے کہا سپر پاور ہے. مولانا اعظم طارق نے جواب میں کہا تھا سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ. سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور صرف اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے دیس میں ہمیں امریکہ کوئی نہ بتا. ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہارے قریب وہی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے تو بتا دو. پرائمری تک بتاؤ گے، بتا دو پرائمری تک بتاؤ گے. جب پرائمری تک بتا لو پھر بتانا آگے ہائی سکول ان کو ہم پڑھائیں گے. صاف بات ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے کہتا ہوں اپنے لیڈروں کی غلطیوں کی صفائیاں دینا چھوڑ دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی سے کہا
میں ٹھیک نہ چلوں تو کیا کرو گے؟ جواب میں حضور کا غلام کہتا ہے تم ٹیڑے ہو کے تو دکھاؤ، تلوار کی نوک سے سیدھا کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے جمعے کے خطبے میں کہا مال غنیمت پہ حق ہمارا ہے، جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے۔ مسجد بھری ہوئی تھی، بولا کوئی نہیں۔ دوسرے جمعے میں پھر فرمایا مال غنیمت پہ حق ہمارا ہے، جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے، بولا ہی کوئی نہیں۔ تیسرے جمعے میں پھر فرمایا مال غنیمت پہ حق ہمارا ہے، جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے۔ ایک بوڑھا کھڑا ہوا، اس نے کہا معاویہ، مال غنیمت کی تقسیم تو وہی ہوگی جو رب اور اس کے رسول نے کی ہے، تیری بات کو ہم ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ خطبہ جمعہ سے فارغ ہوئے، اس بوڑھے کو گھر بلایا۔ لوگوں نے کہا بابے کی یاد جان گئی، زندگی کا آخری دن ہے۔ جب باہر نکلا تو انعامات و اکرامات سے بھرا ہوا تھا۔ پوچھا بابا بات کیا ہوئی؟ کہا معاویہ نے مجھے بلا کر کہا 2 جمعے میں نے غلط بات کہی، جواب میں بولا کوئی نہیں۔ تیسرے جمعے تو بولا تو میں نے شکر ادا کیا کہ مصطفیٰ نے فرمایا اس بادشاہ سے رب راضی ہے جس کے ماننے والے صحیح راستہ بتائیں۔ تو میں تو 2 جمعے پریشان ہو گیا کہ میں نے غلط بات کہی اور آگے سے بولنے والا بھی کوئی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رب ناراض ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا جن اکابرین کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا جن درسگاہوں سے تعلق ہے، وہاں پر بات مزاج کی نہیں، وہاں پر بات قرآن کی بتائی جاتی ہے۔ وہاں پہ بنیاد جھوٹے کی روایت نہیں، وہاں پہ بنیاد قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں، اپنے قیادت کی غلطیوں کو درست بنا کر پیش کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنا چھوڑ دو، معیار بناؤ کملی والے آقا کو۔ اپنے لیڈروں سے کہہ دو جہاں تک تو مصطفیٰ کا وفادار ہے میاں ہم تیرے ساتھ ہیں، اور جتھو تو کنھی مروڑی نہیں سانو تیری لوڑ کوئی نہیں، 50,000 سال دے دن شفاعت تو مصطفیٰ نے کرنی۔ لیکن یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی بات آئی، لوگوں نے مسجد نبوی کو پیچھے کر دیا، تعویلیں کرنے لگ گئے۔ قریب کے عرصے میں ہونے والی مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو یا اس سے پہلے زندہ باد اور مردہ باد کے لگائے جانے والے نعرے ہوں، سب کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور یہ بخار جو دماغ پہ آ گیا نا، بخار، اور اس بخار کے آ جانے پر اگر کسی کو یہ ہو کہ ایک دن اتر جائے گا، اس سے شکوہ نہیں ہے۔ جو بخار کے انتہا پر موت کی بجائے زندگی سوچ کے بیٹھا ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور سوچ یہ ہے کہ 200 روپے کا پیکج لگوائیں گے اور انقلاب آ جائے گا۔ مجھے بتاؤ جب 44 ملک مل کے آئے، انہوں نے سجدے کیے تھے یا پیکج لگوائے تھے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو رب پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کی معیشت کو وہاں سے مضبوط کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پچھلے ہفتے بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے، اپنی محصولات پر پیش کیا ہے، بغیر بیرونی امداد کے پیش کیا ہے۔ پہلے بجٹ میں ہی اپنے ملک کو خود کفیل بنانے والوں نے سب سے پہلے ہمیں اور اس کے بعد دوسرے مسلم ممالک کو یہ بتا دیا جو در در پہ جھکتا ہے وہ رب کا نہیں رہتا، رب کے سامنے جھک جاؤ، رب دنیا سے تمہیں بے نیاز کر دے گا۔
مفتاح اسماعیل صاحب پہنچے ہوئے ہیں IMF سے ڈیل کرنے کے لیے، اور قرآن ان کو کہتا ہے تواڈے سکے نہیں ہو سکتے، اور یہ وہاں جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے وفادار ہیں. اور اس وقت ضد اور انا کی دلدل اتنی گہری ہو چکی ہے، بطور ایک مسلمان ذمہ دار پاکستانی کے مجھے تشویش ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں جو انا اور ضد کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، خدا نخواستہ اس ضد ہٹ دھرمی اور انا کے نتیجے میں کہیں میرا ملک دیوالیہ نہ ہو جائے. اور اگر خدا نخواستہ آنے والے چند دنوں میں میرا ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جاتا ہے تو سری لنکا کے لوگ ہم سے بہتر ہیں، ان کو اپنے چور ڈاکو کا پتہ تو ہے. ہم تو اس دورائے پہ کھڑے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مجرم کون ہے. آدھوں نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، آدھوں نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے. تم دونوں کے بچے باہر رہتے ہیں، کسی کے چھوٹے چھوٹے چلے گئے اور کسی کے پل پلا کے چلے گئے. ہمیں دونوں سے لینا دینا نہیں ہے. بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک اس ملک کے شہری کے، ہم سب اس کرب میں مبتلا ہیں. کل یہ لوگ اپنے اپنے ویزے لگوا کر دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے. ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. یہ ہمارے ملک کو انا، ضد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو توڑنے کی ہر طرف سے سازش ہو رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ انا ہٹ دھرمی ختم ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اور خدا نخواستہ اگر میرا ملک غیر مستحکم ہوتا ہے تو یہ پہلا ایٹمی ملک ہوگا جو خدا نخواستہ اس صورتحال سے دوچار ہوگا. اگلے مرحلے میں روز اول سے پاکستان کے دشمن جو ہماری جوہری قوت کی وجہ سے ہر دم ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اگلے ہی لمحے وہ کہیں گے کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اب آپ کے پاس یہ پوزیشن نہیں رہی کہ آپ اپنی کیمیائی ہتھیاروں کی حفاظت کر سکیں، لہذا اس کی سیکیورٹی آپ اقوام متحدہ کے سپرد کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے دونوں ہاتھوں کو تیزی کے ساتھ اس انا، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے خدا نخواستہ کاٹا جائے گا. اس سے پہلے ہمیں بحیثیت قوم کے سوچنا ہوگا اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں خود اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا. آپ تصور کریں، خدا نخواستہ آج سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد اس ملک میں بجلی ختم ہو جائے اور پٹرول اور ڈیزل نہ ملے، کاروبار زندگی کا رک جائے. بتائیں اس اندھیرے میں پی ٹی آئی والا کہاں ہوگا اور نون والا کہاں ہوگا اور پی پی والا کہاں ہوگا؟ ان کے بڑے اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے ملکوں میں ہوں گے. ہم نے یہاں رہنا ہے اور اس موقع پر ہم دفاعی اداروں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ایک ایسے نہج پہ آج ملک آ چکا ہے جہاں پہ آپ کے آئین کے مطابق دیے گئے کردار سے یقیناً ذرا باہر نکل کر ضابطہ اخلاق طے کر کے دینے کی ضرورت ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس دائرے سے تجاوز نہ کریں. اس دائرے سے تجاوز کرنے والے کے خلاف سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں نمٹا جائے گا تو خدا نخواستہ اگر میرے ملک کا نقصان ہوا تو بعد میں پھر ہمارے ادارے کس کام آئیں گے؟ الزام تو مولویوں پہ اس لیے لگا دیا جاتا ہے کہ پانی جو نیوی تھارے امبا، نیوی تھارے پانی امبا، یہ مولوی نہیں ٹکتے جی، یہ مولوی کسی نو راہ نہیں دیندے. میں دسو کتنی دفعہ اس طرح ہویا ہے کہ امن کمیٹی دا اجلاس ہوئے تے مختلف مسالک دے جڑے ذمہ دار اتھے بیٹھے ہوندے، ایک بندے دوے نو گال کڈی ہوئے، پولا مارے ہوئے، کتاب چاہتے ماری ہوئے، پنسل ماری ہوئے. آج تک کدی ایک واقعہ ہویا؟ یہ جڑے امریکہ ہی چپاڑ کے آئے ہوئے، پچھلا جون دا جڑا بجٹ انہاں قومی اسمبلی دے وچ پیش کیتا ہے، کی بڈھے تے کی جوان تے کی رنا تے کی مرد
وہ بجٹ والی کتاباں چاہ کے ایک دوے دے منہ تے وگائندے رہن یا کوئی نہ؟ ماشاءاللہ اے پڑھے لکھے اور اتھے اگر کسی بندے لڑائی گالم گلوچ مار کٹائی ہاتھ نہیں پایا تو وہ صرف او علماء کرام ان جڑے اتھے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر! کہتے ہیں مدرسوں کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ جو آپ کے پڑھ کے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں یہ تو بڑے معیاری اداروں سے پہنچے ہیں نا، تو ذرا دیکھ لیں انہوں نے کیا سیکھا اور ذرا دیکھ لو مدرسے والوں نے کیا سکھایا ہے۔ اور اگر تم نے ہمارے مدرسوں میں یہی سکھانا ہے تو ہم ویسے ہی بھلے، وہاں تربیت کی ضرورت ہے، ہم اس تربیت کے لیے حاضر ہیں۔ مدارس اپنا بے مثال کردار ادا کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ مدارس کے ساتھ کل بھی وابستہ تھے، آئندہ بھی وابستہ رہیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدارس کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والے کو جرت نہیں ہوگی، مدارس کی طرف ہاتھ اٹھانے والے کو جرت نہیں ہوگی۔ مدارس بے مثال کردار ادا کر کے ہمارے عقائد و نظریات اور ہماری روایات کے علم بردار ہیں، اور اس کے تحفظ کی ہماری مشترکہ ذمہ داری کو اسمبلیوں سے لے کر جہاں جہاں ممکن ہو ہم اپنی اپنی صدا پر ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حاوی ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔